إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد.
ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا बड़े ही काबिल कदर अजीज़ नौजवान भाइयों जिंदा दिल सफ़ेद रेश बुजुर्गों हया के लिबास में मलबूसात मुअज़्ज़ज़ात माओं और बहनों गुज़श्ता खुतबा जुमा में हमने बयान किया था सोशल मीडिया इस्तेमाल करने के हमारी ज़िंदगी में क्या नुकसानात हैं। आज के खुतबा जुमातुल मुबारका में हम इसी बात को आगे बढ़ाते हुए चंद नुकसानात के साथ सोशल मीडिया इस्तेमाल करने के चंद आदाब भी इंशाअल्लाह पेश कर रहे हैं। सोशल मीडिया के इस्तेमाल का एक नुकसान ये भी होता है कि इंसान को खलबत मिल जाती है, तन्हाई मिल जाती है और इस तन्हाई का सारे लोग अच्छा इस्तेमाल नहीं कर पाते। जो
اس تنہائی کا برا استعمال کرتے ہیں۔ بعض ایسی ویب سائٹس ہیں جن کے اوپر گناہ ہی گناہ نظر آتا ہے، انسان اس کے ایمان کو خراب کر کے رکھ دینے والی ہیں، اور انہی ویب سائٹ کے ساتھ ساتھ بعض ایسے فیچرز بھی موجود ہیں اور ایسی ایپس موجود ہیں، فیس بک ہو اور اس پر خاص پیجز بنے ہوئے ہیں، اگر واٹس ایپ کو لیا جائے اس پہ خاص چینلز بنے ہوئے ہوتے ہیں اور خاص گروپس ہوتے ہیں، اور اسی طرح انسٹاگرام لے لیں یا ایکس ٹویٹر لے لیں یا کوئی اور لے لیں، اس کا استعمال جہاں اچھا بھی ہے وہاں بے شمار ایسے فیچرز آپ کو نظر آتے ہیں کہ جو انسان کے ایمان کو برباد کر کے رکھ دینے والے ہیں۔ یاد رکھیے گا ایک بات بڑی اہم ضروری ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام یہ ہر اعتبار سے ہماری رہنمائی کرتا ہے، یہ نہیں کہ عام حالات میں ہمارا دین کچھ اور ہمیں کہے، عام حالات میں تو جھوٹ بولنا حرام ہو، لیکن سوشل میڈیا پر ہر کوئی جھوٹ بولتا رہے اور سمجھے کہ میں یہاں آزاد ہوں، یہاں ہمارا دین ہمارے اوپر اپلائی نہیں ہوتا۔ نہیں عزیز بھائی، ہمارا دین ہر اعتبار سے ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور مسلمان وہی ہوتا ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اہل ایمان ادخلوا فی السلم کافہ، دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ کیا ہوا؟ گھر میں موجود ہے، بیوی بچوں کے درمیان ہے، دوست احباب کے درمیان ہے، مسجد میں آ کر نمازیوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے، لوگوں کے سامنے تو اللہ سے ڈرے، لیکن تنہائی ہو وہاں اس کے ساتھ صرف موبائل ہو، اس کا استعمال جیسا مرضی وہ کرتا رہے اور سمجھے کہ میں دین کی رہنمائی سے آزاد ہوں۔ نہیں میرے عزیز نوجوان بھائی اور بہن، ہمارا اسلام کل وقتی ہے، جز وقتی ہمارا اسلام نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت، آپ نے فرمایا میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، تہامہ پہاڑ، بہت بڑے بڑے پہاڑ تھے، کہا اتنی بڑی بڑی ان کی نیکیاں ہوں گی، تہامہ پہاڑوں جیسی نیکیاں، صدقات خیرات ایک طرف، عمرہ اور حج ایک طرف، ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری ایک طرف، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ اخلاق سے پیش آنا ایک طرف، یہ ساری بڑی بڑی نیکیاں ایک طرف، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ بہت بڑی بڑی نیکیاں کمانے والے جب الگ تھلگ ہوتے تھے اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کیا کرتے تھے، کل قیامت کا دن ہوگا وہ پہاڑوں جیسی بڑی بڑی نیکیاں اللہ تعالیٰ ان کو بالکل ضائع کر دے گا۔ وقت کی ضرورت ہے اس حدیث مبارکہ کو نوجوان نسل میں پھیلایا جائے۔ ایک طرف تو آپ جوانی کتاب اللہ کی خاطر صرف کر رہے ہیں کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں قرآن حفظ کر رہا ہوں، میں قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھ رہا ہوں، میں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا ہوا ہوں، اور دوسری طرف جب موقع ملتا ہے وہ اتنے زیادہ برے کام کرتا ہے جس کے ساتھ وہ ساری نیکیاں اور ساری روحانیت، وہ سارا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ کیا ملے گا ایسے انسان کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب وہ کھڑا ہوگا وہ تو سمجھ رہا ہوگا میں نے دنیا میں بڑا کچھ کیا تھا، میں نے خاندان کے خاندان ان کے ساتھ تعاون کیا، ان کا دست و بازو بنا تھا، رفاہ عامہ کے بڑے کام کیے تھے، میں نے سارا کچھ کیا تھا، آج تو بڑا انعام مجھے ملنے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہے کہ تو نے تو فلاں موقع پر یہ خطائیں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ وہ جگہ انسان کو دکھائے گا، وہ جگہ بول کر کہے گی، وہ زمین کے ٹکڑے بول کر کہیں گے ہمارے اوپر یہ گناہ کیا گیا تھا، یہ انسان کے اعضاء بول کر کہیں گے ہمارے ساتھ یہ گناہ کیا گیا تھا، فلاں جگہ پہ چل کر قدم بولیں گے میں گیا تھا، ہاتھ کے پورے بولیں گے مجھے استعمال کیا گیا تھا، زبان بول کر بتائے گی اس انسان نے میرے ذریعے یہ باتیں کی تھی، آنکھیں بول
بول کر بتائیں گی میرے ساتھ یہ حرکتوں کو دیکھتا رہا، کان بول کر بتائیں گے ہمارے ساتھ فلاں فلاں گانا بجانا یہ سنتا رہا، اس وقت انسان کی یہ سارے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اور قرآن میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، کہا یہ اعضاء انسان کے خلاف گواہی دیں گے، اور انسان کہے گا افسوس ہے میرے خلاف گواہی دے رہے ہو، میں نے تمہاری تسکین کے لیے یہ سارے گناہ کیے تھے، لیکن اس وقت یہ سارے بہانے کام نہیں آئیں گے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت لگی ہوئی ہوگی۔ اس لیے عزیز بھائی، لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، اللہ نے قرآن میں کہا تاکہ اللہ تمہیں جان لے کہ تنہائیوں میں اللہ سے ڈرنے والا کون ہے۔ جنبتوں میں، لوگوں کے سامنے، اجتماعات میں، بیوی بچوں کے درمیان، بہن بھائیوں کے درمیان، اولاد کے درمیان، سب کے سامنے ہر کوئی اللہ سے ڈرنے والا نظر آتا ہے، لیکن لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، اللہ کو کیا چاہیے کہ جس انسان کی جلوتیں تو ہیں ہی ہیں، خلوتیں بھی پاک صاف، وہ لوگوں کے سامنے تو بڑا نیک صالح متقی نظر آتا ہے، وہ تنہائیوں میں بھی متقی اور صالح نظر آئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا اسوہ ہمارے سامنے ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے ہے۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رات بھر ایک آیت پڑھتے رہے اور ساری رات ایسے بیت گئی۔ ان تعذبهم فانهم عبادك، یا اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہی ہیں، وان تغفر لهم، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو بڑا تعریف کے لائق ہے۔ یہ آیت مبارکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جا رہے ہیں اور رات بسر ہوتی جا رہی ہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، عثمان بن عفان کو دیکھ لیں، قرآن پڑھتے رہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا صبح ہو جاتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور صحابہ کرام کے دین کے ساتھ جو جذبات تھے وہ کس طرف ہیں اور ہماری تنہائیاں کس طرف جا رہی ہیں۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، اللہ نے کہا لوگوں سے تو چھپ جاتے ہو، اللہ سے نہیں چھپتے۔ بند کمرے میں باپ سے تو دور ہو گیا، تو اولاد سے چھپ گیا ہے، بیوی سے چھپ گیا ہے، تو خامن سے چھپ گئی ہے، تو بہن بھائیوں سے چھپ گیا، تو سارے لوگوں سے چھپ گیا، ہر طرف پردہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا تیرے سامنے کوئی پردہ نہیں۔ اللہ تو دل کے حالات بھی جانتا ہے، ابھی جو بات ذہن میں آئی نہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ انسان کی زندگی کیا ہے، اول تا آخر وہ کیا کیا حرکتیں کرے گا، کیا کیا نیکیاں کمائے گا، اللہ کے علم میں۔ یستخفون من الناس، لوگوں سے چھپ جاتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ اس لیے عزیز بھائی اور بہن، سوشل میڈیا ہو یا اس کے علاوہ ہماری تنہائیاں ہوں، ان کو پاک صاف رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ انسان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں ایک قدر ہوتی ہے، ایک مقام و مرتبہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے، سوشل میڈیا کا بڑھتا ہوا استعمال، اس کے ساتھ گناہ بڑا آسان ہو گیا، بہت زیادہ آسان ہو گیا۔ اور ہم نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں یہی بات سمجھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوشل میڈیا ہو یا کوئی اور چیز ہو، اللہ تعالیٰ آسانیاں زیادہ کرتا ہے تاکہ انسان کی آزمائش ہو سکے، انسان کو آزمایا جا سکے کہ ان میں سے ڈرنے والا کون ہے۔ بڑا آسان ہے گناہ کرنا اور نکاح کرنا، اس کو بہت زیادہ ہمارے معاشرے نے مشکل بنا دیا ہے۔ اس پر بھی انسان کو غور خوض کرنے کی ضرورت ہے کہ شیطان اپنے رستے آسان بنا کر دکھاتا ہے، لیکن ہم نے اس کے رستوں پر نہیں چلنا۔ اللہ نے قرآن میں کہا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو،
وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. صرف تمہارا دشمن کیا، وہ تو تمہارے ماں باپ کا دشمن ہے. اور اسی طرح سوشل میڈیا کے استعمال کے ساتھ ایک نقصان یہ بھی نظر آیا ہے، لوگ دین سے بیزار ہوتے جا رہے ہیں. ہاں دین کی تعلیمات بڑھ رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مجموعی طور پر لوگ دین سے بیزار ہو رہے ہیں. پہلے کیا ہوتا تھا، آدمی بالکل فارغ ہوتا تھا، وہ سمجھتا تھا چلو یار فارغ ہوں تو ذکر اذکاری کر لیتا ہوں، تلاوت قرآن ہی صحیح، مسجد میں جا کر بیٹھ جاتا ہوں، کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ کر چلو وقت گزار لیتا ہوں. لیکن آج کل ہر شخص کے پاس، ہر بہن کے پاس موبائل ہے. جیسے ہی اپنے آپ کو ایزی محسوس کریں فوراً موبائل پکڑتے ہیں. اور دین سے دوری کا یہ بہت بڑا ذریعہ بن چکا ہے. اس موبائل نے ہماری زندگیوں کو کھا رہا ہے، ہمارے وقت کو کھا رہا ہے. ہماری وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وہ جو ملاقاتیں ہونی چاہیے تھیں، یہ ان کا دشمن بنا بیٹھا ہے. ایک طرف اذان ہوتی ہے، دوسری طرف موبائل کی سکرین ہے، آدمی اس کے ساتھ لگا رہتا ہے. کوئی بات نہیں، ابھی اقامت میں وقت ہے، پہنچ جاؤں گا. اقامت بھی شروع ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں اپنی کروا لوں گا. نماز ہو جاتی ہے اور اس کے بعد چلو کوئی بات نہیں، ظہر تھی نا عصر کے ساتھ پڑھ لوں گا. عصر میں بھی یہی صورتحال، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی، نمازوں سے انسان دور ہو گیا ہے. یاد رکھیے. اور اس کے ساتھ ساتھ بے شمار جاہل قسم کے مفتی وہ بھی سوشل میڈیا پر آ رہے ہیں. تو انسان دین کی جو تعلیمات ہیں وہ میڈیا سے ہی حاصل کرنا، گھر بیٹھا اس کو ہے کہ میرے سامنے دین کے سارے احکام آ جائیں، مجھے کسی کے پاس جانا ہی نہ پڑے. اس کے ساتھ بھی دین کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ چند آداب بھی ہمیں سمجھنے ہیں. سب سے پہلا ادب یہ ہے سوشل میڈیا کے استعمال کا کہ ہم اپنے مقصد کو سمجھیں. ہمارا مقصد ٹائم پاس کرنا نہیں ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سمجھتے ہو ہم نے تمہیں بیکار ہی پیدا کر دی ہے؟ نہیں. اور اسی طرح دوسرا ادب یہ ہے نظام الاوقات، اس کو مرتب کرنا چاہیے. اپنا ٹائم ٹیبل، اپنا شیڈول مرتب کرنا چاہیے، جس میں ذکر اللہ سب سے پہلے نمبر پر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق، عبادات، اور اس کے بعد معاملات یہ دوسرے نمبر پر ہوں، اور اس کے بعد انسان کی جو ضروریات ہیں ان کا وہ خیال کر سکتا ہے. اور تیسرا ادب یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے، اس بات کو اپنے دل میں وہ بٹھا کر رکھے کہ میں جہاں بھی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. جب یہ کیفیت ہر انسان کے دل میں پیدا ہو جائے گی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یقین جانیے اس کے لیل و نہار انشاءاللہ بہت پاکیزہ بسر ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ادب یہ بھی ہے سوشل میڈیا پر ادھر ادھر کے مفتیان کو سننے کی بجائے جو شرعی رہنمائی ہے وہ ڈائریکٹ اپنے علماء سے حاصل کریں. مسجد کے امام ہیں، خطیب ہیں، یا کوئی اور علاقے کے عالم جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دیندار ہیں، ان کے پاس دین کا علم کا خزانہ ہے، اپنے مسائل ان سے دریافت کیجیے. اور اسی طرح ایک ادب یہ بھی ہے ہر طرح کی افواہوں پر یقین نہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو سب سے پہلے اس کی تحقیق کر لو کہ اس خبر کی حقیقت کیا ہے. ادھر ادھر کی باتیں نشر ہوتی رہتی ہیں اور لوگ بھی جہاں سے کوئی خبر آئی بغیر تحقیق کے آگے نشر کر دیتے ہیں. یہ شرعی طور پر اور اخلاقی طور پر بہت بری حرکت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ادب یہ بھی ہے جس طرح عام معاشرے میں ہم فحش گوئی سے، فحش کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں، سوشل میڈیا کے استعمال کے وقت بھی اس چیز کا بطور خاص اہتمام کیا جائے. ہر طرح کی فحاشت پر مبنی جتنا مواد ہے نہ اس کو دیکھا جائے، نہ اس کو لائک کیا جائے، اور نہ آگے اس کو نشر کیا جائے، وگرنہ یہ نہ ہو انسان قبر کی وادیوں میں ہو اور اس کی ٹائم لائن پر، اس کی آئی ڈی پر وہ نشر کردہ جو مواد ہے لوگ دیکھتے رہیں اور اس کے لیے وہ گناہ جاریہ کا یہ سبب بنا ہوا ہو. انسان کو چاہیے مرنے سے پہلے پہلے صدقہ جاریہ کے طور پہ کوئی کام کر کے جائے، نہ کہ گناہ جاریہ کے طور پہ کوئی کام کرے.
اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ادب یہ بھی ہے گالم گلوچ اور اس طرح کی ساری جو بری عادات ہیں، برے اخلاق ہیں، جس طرح عام منع ہے، عام مجالس میں منع ہے، اسی طرح میڈیا کے استعمال پر یہ چیزیں جائز نہیں ہو جاتی، وہاں بھی یہ منع ہی رہتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ادب یہ بھی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ دکھلاوے کے لیے کوئی کام نہ کرے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سمع سمع اللہ بی ومن یرائی یرائی اللہ بی، جو لوگوں کو سنوانے کے لیے عمل کرتا ہے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے، اللہ اس کی مشہوری کر دیتا ہے، لیکن پھر اللہ کے ہاں اس کا کوئی بدلہ، کوئی صلہ نہیں ہوا کرتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ادب سوشل میڈیا کے استعمال کا یہ بھی ہے کہ انسان اپنی جنس نہ بدلے۔ آپ دیکھتے ہیں کتنے ایسے مرد ہیں جنہوں نے خاتون کے نام پر آئی ڈیز بنائی ہوئی ہیں، کتنی ایسی خواتین ہیں جنہوں نے مردوں کے نام پر اپنی آئی ڈیز بنائی ہوئی ہیں، اور ہم اس کو کھیل تماشا سمجھتے ہیں، ہنس کر ٹال دیتے ہیں ان باتوں کو۔ نہیں عزیز بھائی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو خاتون مردوں کی مشابہت اختیار کرے اور جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرے اس پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ تو یہ ملعون کام ہے، لعنتی عمل ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ، لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری، جس پر نبی مکرم لعنت فرما دیں تو کیا شک ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور نہیں ہوا ہوگا؟ ہاں، اللہ کی رحمت سے وہ انسان دور ہو جاتا ہے۔ باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن ان کو سیکھنا، سمجھنا اور ان کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہ میرے اور آپ کا جو اسلام ہے یہ ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ اسی طرح ایک ادب یہ بھی ہے، عیب پر پردہ ڈالنا چاہیے۔ سوشل میڈیا پر اگر کوئی کسی کی ایسی چیز نشر ہو گئی جو قابل سطر تھی، قابل عیب تھی، آپ اس کو نشر کر کے اس گناہ کے اندر شریک نہ ہوں، کیونکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جس نے دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کی ستر پوشی کی، اس کے عیب پر پردہ ڈالا، اس کے عیبوں کو چھپا کر رکھا، کل قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ اور جو آدمی دنیا میں لوگوں کا عیب تلاش کرتا ہے پھر اس کو نشر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جب آدم سے لے کر قیامت کے آخری آدمی تک ساری انسانیت موجود ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کا عیب سب کے سامنے نشر کرے گا، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہوگی اس انسان کے لیے۔ تو سوشل میڈیا کے استعمال میں اس چیز کو بھی ملحوظ رکھیں۔ اسی طرح ایک بہت بڑی خامی لوگوں کے اندر کیا ہے، گناہ کرتے ہیں اور پھر میڈیا پر اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا۔ ایک ہے برائی کا ارتکاب کیا، ایک ہے اس کو آگے نشر بھی کیا۔ یاد رکھیے گا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معاف الا المجاہرین، اللہ میری ساری امت کو معاف کر دے گا، لیکن جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں، گناہ کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں میں نے رات یہ کیا تھا، میں نے صبح یہ کیا تھا، میں نے فلاں کے ساتھ یہ کیا تھا، جو خود اپنے عیب کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو نہیں بخشے گا۔ ایک ہوتا ہے عام گناہ، اللہ اس کو بخش سکتا ہے، لیکن جو گناہ سب کے سامنے کیا جائے، ایک تو اس نے گناہ کا ارتکاب کیا، دوسرا اس کے اندر گناہ والی جرت پیدا ہوئی، اور تیسرا جب اس نے کھل کر یہ گناہ کیا، جو لوگ مخفی گناہ کرتے تھے ان کو بھی جرت ہوئی کہ ہم بھی کھل کر گناہ کریں، اور اس طرح معاشرہ گندا ہو گیا۔ جس انسان نے اس کی پہل کی ہوگی، سب کے سامنے گناہ کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ شخص قابل گرفت ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کل وقتی مسلمان بنائے، ہمارے عام لیل و نہار ہوں یا سوشل میڈیا کے ساتھ گزرنے بسرنے والے لیل و نہار ہوں، اللہ تعالیٰ ان لیل و نہار کو، شب و روز کو گناہوں سے اللہ تعالیٰ پاک صاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔